نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے کہ وہ جب جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور دیکھیے گا کہ اگر وہ بہتری کرنا چاہے تو بہتر اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، بدتری کرنا چاہے تو بدتر اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عوج بن عوف جو اتنا لئیم شئیم تھا، اتنی لمبائی تھی کہ سمندر سے نکال کر مچھلی کو سورج سے سیک کر کھایا کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ایمان لانے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ میری شرطیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا شرطیں ہیں، کہ کہا کہ میں پورے جسم پانی میں ڈوب کر نہیں نہایا ہوں، کیونکہ میری لمبائی اتنی ہے اور پیٹ بھر مجھ کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے، اور نہ میرے برابر کی کوئی عورت ہے۔ اگر یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو میں موسیٰ ایمان لے آؤں گا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اس کی تینوں شرائطوں کو پورا کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو خوشخبری دے دی گئی عوج بن عوف کو کہ تمہاری اس تینوں شرطیں اللہ تعالیٰ منظور کر رہا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میری شرطیں پوری ہو جائیں گی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو لہٰذا ہوا یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ یعنی کہ پورے سمندر میں خوب اچھی طرح ڈوب کر نہایا، اور اس کے بعد سمندر میں سے نکل کر آیا تو اس کے سامنے بہت زبردست کھانا تھا، عظیم کھانا تھا، لذیذ کھانا تھا، خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ کہا کہ اب تو تم خوب نہا لیے اور خوب کھا لیا، اب میرے برابر کی مجھ کو عورت چاہیے۔ وہ عورت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ اس کے سامنے پیش کر دی گئی کہ لو یہ تمہارے برابر کی عورت حاضر ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اب ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو۔ تو لہٰذا اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ وہاں سے اس نے دوڑ لگانا شروع کی۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ اس کو بسمار کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اچھل اچھل کر اس کے یعنی جسم پر وار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو صرف پنڈلیوں تک ہی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹانگیں لگ جایا کرتی تھیں اور اس سے اوپر نہیں لگ پاتی تھیں۔ لہٰذا ہوا یہ کہ بار بار یہ عمل ہوتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس پر وار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وار ایسا ہوا کہ پہاڑی کے قریب تھا وہ، اور وہ پہاڑی پر اس طرح جا گرا کہ اس کی پوری پیٹھ پہاڑی پر یعنی سیٹنگ میں آ گئی، اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ اوپر کی جانب تھے، اور اس نے دیکھا کہ اس پہاڑ یہ تو اوپر سے پہاڑ ہل رہا ہے، تو اس کو اٹھا کر میں موسیٰ کو ختم کر دوں گا، موسیٰ نہ رہیں گے تو میرا چھٹکارا بآسانی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ کہ اس نے اس پہاڑ کو ہلایا اوپر کے حصے سے، تو دیکھا کہ یہ تو کھولا ہے اور یہ تو بآسانی اٹھ جائے گا اب مجھ سے، یہاں تک کہ جب اس نے اٹھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو لوز کر دیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہاتھ اس کے شل ہو گئے، اور وہ جو پولا حصہ تھا پہاڑ کا اسی کے سر پر ایک ٹوپ کے طریقے سے ڈھک گیا، اور وزنی تھا وہ
کے یہاں تک کہ اتنا وزنی تھا کہ وہ پھر ہل بھی نہیں پایا، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ اب اس کو بالکل قطعی نہ چھوڑنا، اس کو بالکل ہی ختم کر دو۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ پہاڑ ہولا کیسے ہوا، اوپر کی جانب سے وہ یعنی ہول کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا ایسا پیدا کیا تھا جس کی غذا پہاڑ بنائی تھی، اور اس کیڑے سے اللہ تعالیٰ اس کو کھوکھلا کراتا رہا، کیونکہ اس کی موت واقع ہونی تھی اوج بن عوف کی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کے لیے بھی اسباب پیدا کرتا ہے اور بدتری کے لیے بھی اسباب پیدا کرتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ یہ ہمیں پختگی کے ساتھ میں اپنی زندگی میں باندھ لینا چاہیے۔ اس پہاڑ کی چوٹی کا حصہ اس کی گردن سے لے کر سر تک پورا ڈھانپ گیا۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ ایک کیڑے کے ذریعے کس طرح اسباب بنا کر موت واقع کر دیتا ہے، اور یہاں دیکھیے کہ ایک مچھر کے ذریعے نمرود کی موت واقع ہوئی۔ سارے اس کے اسباب ہیں، دنیا کو اس نے اسباب سے جوڑا ہے۔ ہم کو جو رزق ملتا ہے، جو بھی ہم کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے ہیں، تو اس میں تمام اسباب جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ بغیر اسباب کے تو کچھ بھی نہیں۔ اس پر یقین مکمل طور پر ہونا چاہیے اور اعمالی جامہ پہننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔